اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج آپ کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں منتخب کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اس وجہ سے آج کی گفتگو کا یا تفسیر کا عنوان ہی اللہ کی نشانیاں یا اللہ کی آیات رکھا گیا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے آیت کا لفظ ہی نشان اور نشانی کے ہیں، اور نشان اور نشانی جب بھی کسی راستے پہ، کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو در حقیقت اس مقام کو یا اس جگہ کو نمایاں کرنا مقصد ہوتا ہے، تاکہ آدمی کو صحیح طور پر اندازہ ہو سکے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور یہاں کون سی شے ہے جسے اسے حاصل کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں بہت ساری آیات پھیلا رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، جس پر غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ ایک موقع پر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ایک کتاب وہ ہے جسے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، جو لکھی ہوئی تحریر ہے، اور جبریل امین باقاعدہ لوح محفوظ سے ان لفظوں کی شکل میں نبی محترم علیہ السلام کے پاس لے کے آئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اللہ کے کلمات کو عوام الناس تک پہنچانے کا اہتمام کیا تھا، اور ان قرآن مجید کے جملوں کو بھی ہم عربی زبان میں بھی اور قرآن کی اپنی زبان میں آیات کہتے ہیں۔ قرآن کی آیات، قرآن کی نشانیاں۔ لیکن اللہ کی ایک کتاب، اس کی کائنات بھی ہے جو ہمیشہ ہر وقت کھلی رہتی ہے، اور اہل علم کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، جنہیں سوچ و بچار کی صلاحیت دے رکھی ہے، ان کے لیے وہ کتاب ہر وقت مطالعے کی دعوت دیتی رہتی ہے انہیں، اور جن کا ذوق مطالعہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا کائنات پہ، اتنا ہی وہ اس پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوق کو بڑھانے کے لیے خود اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی اس کائنات کی بہت ساری آیات، اس کائنات کی بہت ساری نشانیاں کھول کھول کر واضح کی، اور خصوصی طور پر ان میں توجہ دینے کی دعوت دی ہے۔ آئیے آج ہم ان میں سے بعض آیات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اور اس کی قدرتوں میں سے، اس کی قدرتوں میں سے یعنی اللہ کی قدرتوں میں سے یہ ہے ان خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اور میں ہمیشہ پیدا کرنے کے مقابلے میں تخلیق کرنے کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہوں، تاکہ پیدا کرنے میں بھی اگر کسی کے ذہن میں معمولی سی بھی شک کی گنجائش ہو تو وہ بھی موجود نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے اعتبار سے بہت ہی حساس ہستی ہے، اور بہت ہی حساس قسم کا ان کے پاس یہ ایک کیفیت اور جذبہ ہے۔ اس وجہ سے اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے مٹی سے، تراب، عربی زبان میں تراب مٹی کو کہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک مکمل ٹاپک بھی ہے، انسان کی تخلیق اور کائنات میں مختلف مخلوقات کی تخلیق مٹی سے جو ہوئی، اس مٹی کی کیفیت کیا تھی، اس کی صورت کیا تھی، اس میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور اس کے اثرات کیا ہیں مٹی کے، اس پر میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور انسان کے حوالے سے شاید یہ گفتگو ریکارڈ میں موجود ہو، موقع ملے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے نبی محترم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف مقامات سے مٹیاں اکٹھی کی، اور ان کو جمع کرنے کے بعد پھر ان کو گوندا گیا،
گوندنے کے بعد پھر اپنے خاص طریقے سے اس کو نہ جانے کتنے لمبے پروسیس سے گزارا گیا، پھر اس کا جوہر تیار کیا گیا، اور جب ان ساری مٹیوں کا جوہر بن گیا تو اس جوہر سے آدم کا پتلا بنایا گیا، اور آدم کا پتلا بنانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس میں اپنی روح اور اپنا امر اس میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ پتلا چلنے پھرنے اور سوچنے سمجھنے اور تمام در صلاحیتوں کا مالک بن گیا۔ اس اعتبار سے مختلف مٹیوں کے جو رنگ ہیں، مختلف مٹیوں کی جو ساخت ہے، مختلف مٹیوں کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو مختلف صفات اور خوبیاں ہیں، وہ بھی منتشر انداز میں لوگوں میں تقسیم ہوتی چلی گئیں۔ انسانوں کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے، انسانوں کی صلاحیتیں اس میں بے شمار قسم کا تنوع آنا شروع ہو گیا، اس کی خوبیوں میں بہت زیادہ فرق پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ایک انسان کسی نہ کسی خوبی کا حامل ہے، جس طرح کہ اس زمین یا اس کائنات میں موجود مٹی میں ہر ایک مٹی کوئی نہ کوئی خوبی اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس مٹی کو آپ ایک عام ریت کے ذرے سے لے کر ہیرے تک، اور ایک عام خاک اڑتی ہوئی جس سے گرد و غبار بنتا ہے وہاں سے لے کر زرخیز زمینوں تک ہر ایک کیفیت اور ساخت کو دیکھ سکتے ہیں۔ سارے پتھر، جواہرات، سارے معدنیات، یہ سب اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ سارے درخت، پودے، ساری تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ تو میں نے اس میں ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح اللہ نے مٹیوں میں سے بے شمار رنگ خوبیاں رکھی ہیں، انسانوں میں بھی اسی طرح کی بے شمار رنگ اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ وہ چونکہ انسان کو احسن الخلق بنانا چاہتے تھے، اس لیے بہت سارے رنگ انسان کو نہیں دیے۔ وہ رنگ البتہ اس نے پھولوں کو، پودوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، وہ بے شمار رنگ ان کو دے دیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ رنگ شاید انسانوں کے لیے اتنے خوبصورت نہ ہوتے اور وہ اتنے اچھے نہ لگتے کہ جتنے ان پھولوں کے لیے وہ مناسب تھے یا ان چڑیوں پرندوں کے لیے مناسب تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رنگ ان کے لیے تقسیم کر دیے، اور جو انسان کے لیے بہتر رنگ ہو سکتا تھا وہ انسانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ عربی زبان میں یہ جو اذا انتم بشر کا، اذا انتم کا جو لفظ ہے، اذا کا لفظ، اس میں ایک بڑی ندرت پائی جاتی ہے۔ اذا کا عام معنی تو جب ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی خاص جملے میں خاص طریقے سے آتا ہے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا مشکل ہے ذرا اس میں، کیونکہ اس میں پورا عربی زبان کی گرامر کا بیک گراؤنڈ جب تک نہ ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم بشر بن کے پھیل گئے۔ یہاں جو دیکھتے ہی دیکھتے کا لفظ ہے یہ اس اذا کے اندر چھپا ہوا ہے، اس اذا کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے بشر بن کے پھیل گئے، اس زمین پر منتشر ہو گئے۔ پھر یہ پہلے مرحلے کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرتوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے تخلیق کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، ازواجن، جوڑے، یعنی تمہارے جوڑے تمہیں میں سے بنائے گئے ہیں۔ آدم پہلے تخلیق کیے گئے مٹی سے، اور پھر آدم سے ان کا جوڑا بنایا گیا جسے ہم حوا کہتے ہیں، ان کا نام ہے، وہ ایک عورت کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پہلو سے، اس کی پسلی کی ہڈی سے بنایا، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول نے وہاں تو تعلیم یہ دی کہ اگر اس پسلی کی ہڈی کو کوئی زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، لیکن اگر وہ اس کو اسی طرح رہنے دے اور اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہے تو یہی عقل مندی ہے اور اس کی زندگی بہتر گزرے گی۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ میں نے اس میں سے ایک دوسرا جو نتیجہ اخذ کیا ہے، اور اس کا ذکر بھی میں اکثر کرتا رہتا ہوں، دہرائے دیتا ہوں دوبارہ اس کو، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے